बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अभी जिस थंबनेल को या आसान लफ्ज़ों में टाइटल को, जिस हेडिंग को देखकर आपने ये वीडियो खोली है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना नामुनासिब है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इश्तिहा दिलाने के लिए, इस अर्ज के साथ कि फ़ौरी तौर पर इस पर क्लिक हो और इसे खोल लिया जाए। लेकिन ये जो अल्फाज हैं ये मेरे नहीं हैं। चूँकि मेरी तमाम तर तरबियत ख़बर की है, तो इसलिए जो अल्फाज हैं, माइक पॉम्पियो जैसा शराबी, सस्ती शराब पीने वाला, ये अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल किए गए हैं एक इंतहाई मोतबर मुसन्निफ़ की जानिब से, एक बड़े ज़बरदस्त मुसन्निफ़ की जानिब से, केविन बैरेट की जानिब से। ये स्टोरी क्या है, ये ख़बर क्या है, मामला क्या है, इस पर हम बात करते हैं। माइक पॉम्पियो के बारे में केविन बैरेट ने कहा है कि एक घटिया और सस्ती शराब पीने वाला माइक पॉम्पियो क्या जाने कि आयतुल्लाह क्या होते हैं। जो उन्होंने लिखा है वो है, हाउ कैन अ प्लंकर लाइक पॉम्पियो नो एनीथिंग अबाउट आयतुल्लाहs। प्रेस टीवी की इस आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो में आपके लिए पोस्ट भी कर रहा हूँ। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, इस वीडियो को छोड़िए, मज़ीद मत देखिए, उस लिंक पर जाइए, वो आर्टिकल पढ़ लीजिए, या फिर आप ये वीडियो देखिए और मैं आपके लिए आसान करके बहुत आसान अंदाज में इस डेवलपमेंट को भी, इस स्टोरी को भी, केविन बैरेट को भी, और जो उन्होंने माइक पॉम्पियो के बारे में कहा है, इन तमाम चीज़ों को आपके हवाले कर देता हूँ। देखिए, प्रेस टीवी में ये आर्टिकल लिखा है केविन बैरेट ने। केविन बैरेट जो हैं वो एक अमरीकी मुसन्निफ़ हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब में इन्होंने साबित किया कि जो 9/11 था उसके पीछे इसराइल मुलव्वस था और उसकी तमाम तर कारस्तानी थी। केविन बैरेट ने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से इनको जब निकाला गया है तो इनका ये कहना है कि इन्हें विच हंट किया गया है, और उसकी भी वजह ये अपने बहुत वोकल होने को, अमरीकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करने को, अमरीकी हुक्मरानों पर तनकीद करने को उसकी वजह करार देते हैं। ये जो आर्टिकल प्रेस टीवी में उनका छपा है ईरानियन वेबसाइट पर, ये बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है। इस आर्टिकल में केविन बैरेट ने धुलाई की है, उधेड़ कर रख दिया है माइक पॉम्पियो को भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी, कुछ एतराफ़ात किए हैं। अपने इस आर्टिकल में केविन बैरेट लिखते हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ ने यह कहा है कि अमरीका अपने ऊपर हंसने का मौका दे रहा है, ख़ुद को रुस्वा कर रहा है, अब ये जो स्टेप बैक के ऑप्शन की तरफ जा रहा है, और अमरीका जो है वो अपनी ज़िल्लत का बाइस बन रहा है। उनका ये कहना है कि अमरीका ये कहता है, माइक पॉम्पियो कहते हैं कि अगरचे हम डील से निकल गए हैं, अब एक लतीफ़ा है, मगर हम डील के अंदर हैं। केविन बैरेट जो है ये लिखते हुए बताते हैं कि जो 2015 की डील थी, JCPOA, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिन मुल्कों ने मिलकर ईरान के साथ ये डील की ओबामा के दौर में, और उस डील के नतीजे में ईरान पर से पाबंदियों का ख़ात्मा हुआ, बहुत सारी आज़ादियाँ ईरान को मैसर आईं, कुछ वादों और कमिटमेंट के अगेंस्ट। वो डील गलत थी, ट्रंप निकल गए, और अब जो है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने निकलने के बाद जब ये दोबारा अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है तो उस पर वोट हुआ। वोट होने में अमेरिका को ज़िल्लत का, रुसवाई का सामना करना पड़ा। सिर्फ डोमिनिकन रिपब्लिक अमेरिका के साथ खड़ा रहा, ये आपको पता है। उसके बाद जो है माइक पॉम्पियो ने खुद दरख्वास्त दी, और ख़ुद दरख्वास्त देने के बाद उन्होंने जो बात की उसमें कहा वो ये जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की नेशंस और दुनिया आयतुल्लाहs के साथ दे रही है, आयतुल्लाहs के साथ खड़ी है। अब ये जो उनका बयान है, इस बयान पर केविन बैरेट ने माइक पॉम्पियो की खुलकर धुलाई की है। केविन बैरेट ने कहा ये बात ठीक हो सकती है कि दुनिया आयतुल्लाहs के साथ खड़ी है, और इसलिए खड़ी है कि आयतुल्लाहs जो हैं वो ठीक हैं। फिर उन्होंने अपने इस आर्टिकल में जो आयतुल्लाह हैं उनके बारे में लिखा है। हम सब जानते हैं किसी हद तक, बड़ी हद तक हम में से बहुत से लोग, कि जो आयतुल्लाह है ये इल्म का, तालीम का एक आला तरीन दर्जा है ईरान में, अहले तशय्यो में। और ये जो आयतुल्लाह है ये एक इंतहाई मुश्किल तालीमी प्रोसेस से गुज़रने के बाद
یہ مقام، یہ درجہ آتا ہے، ایسے سمجھ لیجئے۔ کیون بیرٹ خود کہتے ہیں کہ وہ اس چیز سے واقف ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ آیت اللہ شیعہ علماء میں سب سے اونچا درجہ ہے، انتہائی تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں یہ۔ کیون بیرٹ لکھتے ہیں اور وہ جو آیت اللہ کے درجے سے کہیں نیچے ہوں، کہیں بھی نہ پہنچ پائیں آیت اللہ کے قریب، ایسے شیعہ علماء بھی اور ایران کے ایسے علماء بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک پومپیو جیسے احمقوں سے کہیں زیادہ تعلیمی یافتہ بھی ہوتے ہیں اور سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس کا جو پروسیس ہے، یہ تعلیم جو ہے یہ جو یونانی کلاسیکل اسکول ہے اس پروسیس کے تحت ہوتی ہے۔ انہیں جو ہے جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں انہیں فن تقریر سکھایا جاتا ہے، اس میں انہیں منطق کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں انہیں تاریخ سکھائی جاتی ہے، فلسفہ سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک آیت اللہ جو ہے وہ آیت اللہ بنتا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں، بالکل دھلائی کرتے، وہ دھیڑ کر رکھ دیا ہے انہوں نے مائک پومپیو کو، کہ مائک پومپیو جیسا ایک شخص جو یہ باتیں کر رہا ہے کہ دنیا آیت اللہ کا ساتھ دے رہی ہے، وہ اگر ایران کے اس سسٹم آف ایجوکیشن میں جس سے گزر کر آیت اللہ جیسا ایک عالی مرتبت شخص سامنے آتا ہے، اگر اس سسٹم میں مائک پومپیو جیسا ایک شخص داخل ہو جائے تو وہ کنڈر گارٹن بھی پاس نہیں کر سکتا، KG بھی پاس نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے بڑھ کر کیون بیرٹ یہ لکھتے ہیں کہ جو امریکہ کے تعلیمی ادارے ہیں، یہ جو یونیورسٹیز ہیں، یہ ایک مذاق ہیں۔ یہ جو ایران میں تعلیم دی جا رہی ہے، فن تقریر کی، تاریخ کی، فلسفے کی، منطق کی، یہ تعلیم جو ہے یہ بڑی زبردست ہے، اور اس تعلیم کے نتیجے میں جو لوگ سامنے آتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ بہت بھرپور، بہت مدلل گفتگو کرنے والے، بہت مدبر لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ یہ جو ادارہ ہے یہ ایک دھبا بنتا جا رہا ہے، یہ ادارہ جو ہے باعث شرمندگی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے لکھا اب امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، یہ تمام تر چیزیں اور یہ تمام تر سیاسی زور ایک آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ دوبارہ پریزیڈنسی کو کیپچر کرنے کے لیے کر رہا ہے، امریکی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ گو کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آفس میں آئیں، جو بائیڈن جو ہیں وہ امریکی صدر بن سکتے ہیں، اس بات کے بڑے امکانات ہیں۔ یہ امریکی میڈیا بتا رہا ہے، دنیا بھر کا میڈیا یہ بتا رہے ہیں، وہاں کے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اس منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ تو کیون بیرٹ لکھتے ہیں اگر جو بائیڈن اس منصب پر فائز ہو بھی گئے، تبدیلی بھی آ گئی، تو بھی جو ڈیمیج کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، مائک پومپیو نے امریکہ کی ریپوٹیشن کو، وہ ڈیمیج واپس ریپیئر کرنے میں، اس ساکھ کو بحال کرنے میں اتنا لمبا عرصہ لگے گا جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے خود یہ باعث شرمندگی ہے، ندامت کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا، مائک پومپیو جیسا کوئی احمق، انہوں نے گدھا لکھا ہے، ان کی نمائندگی کرے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہوگی کسی بھی موقع پر، کسی بھی دن وہ بہت خوش ہوں گے کہ ان کے فیصلے پومپیو جیسے کسی احمق کے مقابلے میں کوئی آیت اللہ کرے، اپنی لاجکس کے ساتھ، اپنی وزڈم کے ساتھ وہ آیت اللہ فیصلہ کرے، اور ان فیصلوں سے انہیں خوشی ہوگی۔ اب اس معاملے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں ہوگا کیا۔ امریکہ نے درخواست دے دی ہے، امریکہ نے درخواست میں کہا ہے کہ ایران نے جو ڈیل تھی اس ڈیل میں کی گئی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا، امریکہ اسنیپ بیک کی طرف جا رہا ہے۔ ووٹ ہوتا ہے، ویٹو کی پاور امریکہ کے پاس ہے، امریکہ ایران پر یہ پابندیاں یونیلیٹرلی لگا سکتا ہے اسنیپ بیک کے پروویژن کو یوز کرتے ہوئے۔ اس وقت جو یورپین یونین کی اقوام ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کا ڈیل سے نکل جانے کے بعد، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پروویژن کے نتیجے میں اب بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن یورپین یونین بھی، دیگر اقوام بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کا ڈیل سے نکل جانے کے بعد اس ڈیل پر انسسٹ کرنا ہی اللاجیکل ہے، اللیگل ہے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو امریکہ کرنے جا رہا ہے یہ بڑا ڈیمیجنگ ہوگا، امریکہ ایران کو اس خطے کے لیے ڈیمیجنگ قرار دیتا ہے، سعودی عرب بھی اس پالیٹکس میں ایک بار پھر ایران پر یہ پابندیاں دوبارہ فوری طور پر لگنی چاہیے ورنہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ہوگا۔
یہ بات مسلسل کر رہا ہے۔ تو امریکہ کی تیاری ہے پوری اور امریکہ اس اقدام کو اٹھانے جا رہا ہے، لیکن ایران کی ایڈمنسٹریشن یہ بتانے کے بعد کہ یہ اللیگل ہوگا، غلط ہوگا، امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے، امریکہ کو شرمندگی کا سامنا ہوگا، پوری دنیا امریکہ پر ہنس رہی ہے، لیکن جو ویٹو پاور ہے اس کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ امکان ہے کہ امریکہ یہ کر گزرے گا اپنی طرف سے۔ دس از یٹ ٹو بی سین کہ اس کا پھر باقی اقوام کی جانب سے جواب کیا دیا جائے گا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے، رشیا اس میں نہ صرف یہ کہ مخالفت کر چکا ہے، بلکہ رشیا ہمیں امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس معاملے میں ہم نے یہ دیکھا ہے، اگر آپ باقی لوگوں کی بات کر لیں تو رشیا کی دعوت پر چین نے لبیک کہا ہے، چین رشیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایون امریکہ کے جو بڑے اچھے دوست ہیں، یو کے ہوا، یہ لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کے، اور اس اقدام کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ ان کی بیسک لاجک تو یہ ہے کہ جب امریکہ ڈیل سے نکل گیا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے امریکہ جب نکل گیا ہے، تو پھر امریکہ اس پر اپنا کوئی حق نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا، امریکہ نکل چکا، یہ اللیگل ہے۔ اور اب ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ امریکہ یونیلیٹرلی اس پر آگے بڑھے گا، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، یہ ادارہ واقعتاً اپنی افادیت کھوتا جا رہا ہے۔ یہ ادارہ ایک کٹ پتلی بنا ہوا ہے امریکہ کے ہاتھ میں، اور امریکہ اسے موم کی ناک کی طرح جدھر چاہے موڑ دیتا ہے۔ یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے، ایک بار پھر ہم ایسا ہی ہوتا ہوا دیکھیں گے، ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن اب کی بار سچویشن کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ جو بائیڈن نے ایک اور بات کی ہے، جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ آفس میں آئیں گے، تو پھر پریزیڈنٹ آفس میں آنے کے بعد، وائٹ ہاؤس کے مکین بننے کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت سارے غلط اقدامات کو وہ تبدیل کریں گے، اور وہ چینج جس کی امریکہ کو ضرورت ہے، وہ ڈیمیج جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا ہے، اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی، لمٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو۔